السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج پروگرامز کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ شاعر اللہ کی تعظیم اور ان میں سے خاص طور پر احرام کے احکام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا رضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کو بے حرمت مت کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی بے حرمتی کرو، جو اپنے رب سے فضل اور رضامندی چاہتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ اور نیکی اور تقویٰ پر باہم تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر شاعرہ کی جمع ہے، شاعرہ نشانی کو کہتے ہیں۔ وہ تمام علامتیں، وہ تمام نشانات، وہ تمام چیزیں جس سے اسلام کا اظہار ہوتا ہو عمومی طور پر۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی حدود اور اس کے فرائض ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں پر واجب کیا ہے، تو بندوں پر لازم ہے کہ وہ ان سے تجاوز نہ کریں، اپنے فرائض پورے طور پر ادا کریں۔ اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مناسک حج اور حالت احرام میں منع کردہ امور ہیں۔ مراد کیا ہے کہ وہ حج کے مناسک ٹھیک ٹھیک پورے ادا کریں اور احرام کی پابندیوں کا خیال رکھیں۔ اسی طرح یہاں اس آیت کے اندر شاعر اللہ کے بعد الشہر الحرام کی بات کی گئی۔ شہر یہاں اسم جنس ہے، اس لیے حرام مہینے مراد ہیں، یعنی حرمت والے مہینوں کی بھی تعظیم کرو، اللہ نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ اور حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان کی حرمت کا مطلب کیا ہے کہ ان میں قتال نہ کیا جائے، جنگ نہ کی جائے، اور نہ ان مہینوں میں ظلم کیا جائے، اور نہ ہی ان مہینوں میں حرام چیزوں کا ارتکاب کیا جائے۔ اگرچہ یہ کام باقی مہینوں میں بھی منع ہے، لیکن ان مہینوں میں ان کاموں کا گناہ زیادہ ہے۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دینے کی وجہ کیا تھی کہ لوگ ان مہینوں میں دور دور سے حج کرنے کے لیے آتے اور رجب میں عمرہ کرتے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لاتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہدی وغیرہ ہوتی، یعنی لازم قربانی کے علاوہ بھی مزید نذرانے وغیرہ لاتے، اور یہ سب کچھ حرم کے یا بیت اللہ کے احترام کی وجہ سے تھا۔ تو اس لیے ان سب کی حرمت کا بھی حکم دیا گیا، اور خاص طور پر یہاں قربانی کے جانوروں کی تعظیم کی بات کی گئی، ہدی اور قلائد کی بات کی گئی، یعنی مسجد حرام کا قصد کرنے والے، چاہے وہ انسان ہے یا وہ جانور جو حج اور عمرہ کے دنوں میں بیت اللہ کی طرف بھیجے جا رہے ہوں، ان کو حلال مت ٹھہرا لو، انہیں قربان گاہ تک پہنچنے سے مت روکو، اور نہ ہی ان پر اتنا بوجھ ڈالو کہ وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائیں، یعنی ہدی والے جانوروں کی تعظیم کرو۔ تو بیت اللہ میں جو کسی بھی مقصد کے لیے آئے، خواہ وہ تجارت کے لیے آئے
یا حج اور عمرہ کے لیے آئے اس کے ساتھ برائی سے پیش نہ ہو، اس کا احترام کرو، کیونکہ اس شہر کے اندر اللہ کا گھر ہے، اس گھر کا ایک احترام ہے، لہذا جو بھی وہاں پر ہے، چاہے انسان ہے، چاہے جانور ہے، حتیٰ کہ درخت ہیں، پودے ہیں، کانٹے ہیں، وہ بھی قابل احترام ہے کہ ان کو نقصان نہ دو۔ اور اسی طرح یہ کہ بیت اللہ کی طرف جانے والے سارے رستوں کو پورا امن بناؤ تاکہ لوگ بیت اللہ کو اطمینان سے جا سکیں اور انہیں راستے میں کسی قتل و غارت کا، کسی لوٹ مار کا، کسی چوری ڈاکے کا خوف نہ ہو۔ اور پھر نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کا حکم بھی دیا گیا اور حرام کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون سے روکا گیا۔ اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو حج اور عمرہ اور طواف کعبہ سے روک دیا تھا، اور یہ رکاوٹ فتح مکہ تک بدستور قائم رہی سوائے عمرہ قضا کے، کیونکہ حدیبیہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عمرے کے لیے لے گئے تھے، لیکن کفار نے جانے نہیں دیا تھا، اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا مکہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کی روح سے اگلے سال انہیں عمرہ کرنے کی مخصوص دنوں میں بس اجازت ملی۔ تو حدیبیہ کے موقع پر خاص طور پر ان تمام شعائر کا احترام نہیں کیا گیا، نہ ہدی کے جانوروں کا اور نہ ہی احرام پہنے ہوئے لوگوں کا اور تلبیہ پکارتے ہوئے انسانوں کا، اور ان کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ نہیں کیا گیا کہ ان کو بیت اللہ کی طرف آنے نہیں دیا گیا۔ یعنی اس سے بڑی اہانت کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے آ رہے ہیں صرف اس گھر کا طواف کرنے کے لیے یا وہاں عبادت کرنے کے لیے، ان کو وہاں آنے سے روک دیا جائے اور ان کو واپس کر دیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کو ان تمام کاموں سے، ان تمام باتوں سے منع کر دیا جن کا ارتکاب ان لوگوں نے کیا تھا، اور احکامات کو پوری طرح واضح کر دیا۔ ہم تھوڑی سی مزید ساتھ ساتھ تفصیل دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کو حلال مت قرار دو۔ اور اس آیت کی روح سے اس پس منظر میں یہاں شاعر سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا تعلق حج کے ساتھ ہے یا عمرے کے ساتھ ہے، لیکن عمومی طور پر اس سے وہ ساری چیزیں مراد ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو، اس کے دین کے ساتھ خاص ہو، وہ دین کی علامت ہو۔ کیونکہ شاعر کیا ہے؟ شعیرہ کی جمع ہے ہر وہ چیز جس پر نشان لگایا ہے، یعنی جو ایک علامت ہوتی ہے، جو ایک سمبل ہوتا ہے۔ تو علماء نے شاعر کی کچھ اقسام بیان کی ہیں، کچھ جگہوں کو شاعر قرار دیا کہ وہ دین کے خاص مقامات ہیں، کچھ اوقات کو جن میں خاص عبادات کی جاتی ہیں، اور کچھ ذوات کو، یعنی ان کے اندر وہ علامت پائی جائے۔ تو سب سے پہلے مکانی شاعر، اس سے مراد وہ جگہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے اور ان کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا ہے، اور حج یا عمرہ ادا کرنے کے عمل میں ان کو علامت بنا دیا ہے۔ مثلاً سب سے بڑی علامت اس میں کعبہ شریف ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، مسجد حرام ہے، یعنی کعبہ کے ارد گرد جتنی مسجد ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، مزدلفہ میں مشعر الحرام ہے، مینا میں جمرات ہیں، مکہ اور مدینہ دونوں ہی حرم ہے، یعنی ان کے مخصوص باؤنڈریز کے اندر جو علاقہ ہے وہ حرم کہلاتا ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ شاعر اللہ۔ ان سب مقامات کی عزت اور احترام ایک مسلمان اہل ایمان پر فرض ہے، لازماً کرنی ہوگی۔ پھر اسی طرح وقت کے اعتبار سے کچھ اوقات محترم ہیں، یعنی وہ شاعر جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، ان میں حرمت کے مہینے، اور حرمت کے مہینے 4 ہیں جن کا پیچھے ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے کو بھی شاعر اللہ میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ سارا مہینہ جو ہے مسلمانوں کے لیے عبادت کرنے کا ہے، روزہ رکھنے کا، راتوں کو قیام کرنے کا۔ پھر تیسری چیز ذوات کے اعتبار سے، جس میں قربانی کا جانور جن کے گلوں میں قلادہ ڈالا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ تو شاعر میں مناسک حج بھی آ گئے۔ اس سے مراد وہ چیزیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے حالت احرام میں حرام ٹھہرایا ہے، یعنی احرام کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس سے مراد اللہ کا حرم بھی ہے۔ پھر اللہ کی حدود بھی، جیسے حلال، حرام، مباح، ممنوع احکام، ان کو بھی شاعر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور عمومی طور پر اس سے مراد
اللہ کا مکمل دین ہے جس کا احترام کرنا چاہیے. لہذا کوئی بھی چیز جو دین کے تعلق سے ہو اس کا احترام ہم پر واجب ہے، اس کا احترام کرنا ہوگا. یعنی چاہے قرآن پاک کی آیات ہوں، اللہ تعالیٰ کے کوئی احکامات ہوں، دین پر چلنے والوں کا کوئی مخصوص حال حلیہ ہو، جیسے مردوں کی داڑھی وغیرہ ہے یا عورتیں حجاب کرتی ہیں، تو یہ بھی شاعر میں سے ہے، یہ بھی علامات ہیں، یہ بھی مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے. تو ان چیزوں کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور خاص طور پر یعنی یہ تمام چیزیں، یعنی شاعر کے معنی میں بڑی وسعت ہے، اوقات بھی ہیں، جگہ بھی ہیں اور کچھ اشیاء بھی ہیں، لیکن خصوصی طور پر حج اور عمرہ کے جو مناسک ہیں ان کی حرمت سب پر لازم ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے جو مناسک تھے ان میں مکہ کے قبائل حمص، قریش، خزاع، کنانہ اور عامر بن صعصع حرمت کے مہینوں اور دیگر مہینوں میں ایک دوسرے پر غارت گری کو حلال سمجھتے تھے. حرمت کے مہینوں میں غارت گری کو کیسے انہوں نے حلال کیا تھا؟ نسی کے قانون کے تحت. نسی کا مطلب ہوتا ہے مؤخر کرنا، لیٹ کرنا، ڈیلے کر دینا. مثلاً اگر انہوں نے جنگ شروع کی ہوئی ہے اور بیچ میں رجب کا مہینہ آ گیا جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ اس کو ڈیلے کر دیتے تھے. رجب کے بعد کیا آتا ہے؟ شعبان. تو وہ رجب کو شعبان قرار دے دیتے اور شعبان کو رجب بنا لیتے تاکہ اپنی منمانی کر سکیں. تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انما النسیء زیادۃ فی الکفر کہہ کے حرام قرار دے دیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اس طرح نسی کا قانون جو تم نے بنا رکھا ہے، لیکن ان میں سے ایک قبیلہ مضر جو تھا وہ اس کا قائل نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا شعور رہا کہ حج کے اصل مہینے کون سے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ ڈیلے کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، چلے رجب چھوڑیں، اگر آپ ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کو آپ محترم قرار دینے کی بجائے ان کو ڈیلے کر دیتے تو لوگوں کو تو حج ہی خراب ہو گیا. اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصل پر آ گیا ہے. یعنی اب سے جو حج ہوگا وہ اپنے اصل مہینے اور اصل دن اور اصل وقت پر ہوگا. تو ان مناسک کے اندر چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، ان مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، ان دنوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. مثلاً ایک بات عام طور پر عوام کرتے ہیں کہ اگر حج اور جمعہ ایک دن آ جائے تو بادشاہ پہ بڑی بھاری ہوتی ہے، اور بعض لوگ پھر اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے چاند دیکھنے میں گڑبڑ کی ہے اور یہ ایک دن نہیں چاہتے لہٰذا انہوں نے آگے پیچھے کر دیا ہے. تو اللہ عالم کیا ہے یا نہیں کیا، ہمیں تو پھر اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے جو بتایا جاتا ہے. لیکن چونکہ اہل ایمان میں بڑے چھوٹے ذمہ دار منتظمین سبھی شامل ہیں، تو سب کو کیا حکم دیا گیا کہ ان مناسک کا احترام کرنا ہے. یعنی آپ عرفہ کے دن کو یوم النحر نہیں بنا سکتے یا یوم النحر کو عرفہ نہیں بنا سکتے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے، ان کا احترام کرنا ہوگا. اور اسی طرح جو بیت اللہ شریف ہے یا پھر صفا مروہ ہے یا باقی مقامات ہیں، ان کا بھی اپنا ایک احترام ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو، وہاں پر اندر داخل ہو تو شور شرابہ نہ کرے، گندگی نہ پھیلائے، ہنسی مذاق نہ کرے، ویڈیوز نہ بنائے اور اسکرین کے اوپر ادھر ادھر کی چیزیں نہ دیکھے، بلکہ اپنی ساری توجہ اس کام پر رکھے کہ وہ اللہ کے گھر جس مقصد کے لیے آیا ہے. اور اسی طرح اس کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی اور ان سب چیزوں کا بھی اہتمام کرے. اور خاص طور پر اگر احرام کی حالت میں ہے تو پھر تو اور بھی پابندیاں ہو جاتی ہیں کچھ. تو یہاں پر کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے شاعر کو، اللہ کی نشانیوں کو حلال مت ٹھہراؤ. ولا الشہر الحرام، اور نہ حرام مہینوں کو. اور یہ حرام مہینے، ان کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں آتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جب سے یہ مہینے بنائے گئے ہیں، یعنی وقت بھی جبھی سے تخلیق کیا گیا. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. تو حرمت والے مہینوں کا احترام کیسے کہ اس میں
ایک دوسرے پر ظلم کرنا بھی منع ہے اور اپنی جانوں پر ظلم بھی منع ہے. اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ انسان ان مہینوں میں گناہ کے کام کرے، اگرچہ وہ دوسرے مہینوں میں بھی منع ہے، لیکن ان مہینوں میں حرمت کی شدت بڑھ جاتی ہے اور جنگ وغیرہ بھی منع ہے. اور لیکن اگر کفار اس مہینے میں مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں تو دفاع کی اجازت ہے. اور ان مہینوں میں قتال کی حرمت قرآن مجید سے ثابت ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. وہ تجھ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے اس میں لڑنا بہت برا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عام مہینوں کی نسبت حرمت والے مہینے میں کسی بھی قسم کا ظلم، زیادتی اور گناہ کا کام زیادہ بڑا ہے، زیادہ برا ہے. حرام مہینوں کے علاوہ کس کو حلال مت کرو، ولل ہدیہ، اور نہ ہدی کو. جو جانور مکہ میں قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہوں ان کی حرمت بھی پامال نہ کرو. جیسے پہلے میں نے بتایا تھا، ہدی ہدیت ان کی جمع ہے، وہ قربانی جو مکہ لے جائی جاتی ہے یا مکہ میں کی جاتی ہے. ہم اپنے گھروں میں عید الاضحیٰ میں جو قربانی کرتے ہیں وہ اضحیہ کہلاتی ہے. تو مراد ہے وہ اونٹ، گائیں، بکریاں، بھیڑیں وغیرہ جنہیں ذبح کرنے کے لیے مکہ لے جایا جاتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ ان کی بھی حرمت ہے، یعنی انہیں مکہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں حلال نہ کر لو یا بیچ نہ ڈالو. یعنی تم نے انہیں ایک نظر کے طور پر مان لیا یا ایک مقصد کے لیے رکھ لیا کہ یہ اب ہم اللہ کے گھر لے جا رہے ہیں، اور راستے میں سوچا کہ چلو پارٹی کرتے ہیں اور ایک بکری ذبح کر لیتے ہیں، تو نہیں، وہ ان میں سے نہیں اب ذبح کر سکتے، چونکہ یہ آپ نے مقرر کر دیا، طے کر دیا کہ یہ قربانی وہیں جا کر ہوگی. پھر اسی طرح یہ تو اپنے آپ پر ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جن جانوروں کو مکہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو، احرام والے لوگ وہ لے کے جا رہے ہیں، تو ان کو لوٹنا مت، کیونکہ اس زمانے میں راستے میں چھینا جھپٹی ہو جاتی تھی. اچانک لوگ حملہ آور ہو جاتے قافلوں پر اور ساز و سامان اور بکریاں اور بھیڑیں اور سب کچھ لوٹ لاٹ کے لے جاتے. اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ ان کو چھیننا، ان کو چوری کر لینا، ان کو راستے میں روک دینا، آگے نہ جانے دینا، یہ سب منع ہے. تو ان کو مزید احترام کی خاطر، اگرچہ یہ بذات خود شاعر اللہ میں شامل ہیں یہ سب چیزیں، لیکن ان کو پھر سے الگ الگ اسپیسیفکلی ان کے احترام اور ان کی خصوصیت کی وجہ سے ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی ان کے مقام کو بڑا بتانے کی خاطر. اس سے آپ دیکھیں کہ جس چیز کی بھی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، جس چیز کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی طرف ہو جاتی ہے، اس چیز کا ایک احترام ہوتا ہے، اس چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید کا احترام ہم کیوں کرتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو نیچے نہیں رکھنا، اس کو پیچھے نہیں رکھنا، اس کی کسی بھی طرح بے حرمتی نہیں ہونے دینی. بیت اللہ شریف کا احترام ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. بیت عربی زبان میں 4 کونوں والے کمرے کو کہتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر ایک کمرے کا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ گھر وہ جس میں بہت سارے بیڈ رومز ہوں. اگر کسی کے پاس ایک کمرہ بھی ہے تو وہ اس کا گھر شمار ہوگا. تو بیت اللہ جو ہے وہ ایک کمرے پر مشتمل ہے، لیکن اس کا ادب ہے، احترام ہے کہ اس میں کوئی خلل نہیں ڈالنا چاہیے. پھر جو چیزیں اللہ کے گھر کے ساتھ منسوب ہیں، چاہے اس کے اوپر جو کپڑا لٹکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں، ان کا بھی ایک احترام ہے. ان کے جو محافظ ہیں ان کی بات سننا، جو سپاہی اور پولیس وہاں کھڑی ہوتی ہے یا جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی بات ماننا، یہ سارا کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ قرآن مجید کی آیات کو صحیح طور پر سمجھ کر حج کرنے کے لیے جائیں تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ وہاں جا کر شاعر اللہ کی بے احترامی کریں کسی بھی طور پر. یعنی جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں تو آپ کی نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں، آپ کے جسم کے اندر بھی ایک خم آ جاتا ہے. آپ پکڑ کے نہیں بات کرتے جس کا احترام کرتے ہیں، جیسے والدین ہیں، استاد ہیں، بزرگ ہیں، علماء دین ہیں یا کوئی بھی، ان کا آپ ایک احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک مقام ہوتا ہے. تو اسی طرح جو چیز بھی حج سے متعلق ہوگی اس کا خاص احترام ہوگا. اسی لیے شاعر اللہ کہہ کے یہاں پر عمومی شاعر کا ذکر نہیں کیا گیا، مناسک حج کا ذکر کیا گیا ہے. پھر فرمایا ولل قلائد، اور نہ قلادے والے. قلادہ کی جمع ہے قلائد. یہ وہ چیز ہے جو مکہ جانے والے جانوروں کے گلے میں لٹکائی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جانور مکہ کی طرف جا رہا ہے.
اور کسی قسم کی اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، اس پر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا دودھ نہیں پی سکتے، اگر اونٹنی ہے اور دودھ دیتی ہے تو دودھ نہیں پی سکتے، یہ نہیں مطلب. یعنی ہمارا دین غیر فطری نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلے جائیں. لیکن ان کے بال اتار کے بیچنا یا ان کو وقت سے پہلے ذبح کرنا یا ان کے ساتھ کسی قسم کی سختی اور زیادتی کرنا یا ضرورت سے زیادہ کام لینا یا ان کو بھوکا پیاسا رکھنا یا ان کو بیچ دینا، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. یعنی کسی قسم کی برائی کے ساتھ یا خرابی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش نہیں آنا. اور یہاں بھی کلادے والے جانوروں کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ ان کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی جب آپ کسی جانور کے گلے میں وہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، تو جو جانور وہاں جا کے قربان کیا جائے گا اس کے قربان کرنے کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. لہذا اس کا بھی ایک احترام ہے. تو آپ سوچئے کہ جو جانور اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں ان کا احترام ہے، تو جو انسان اللہ کے گھر جا رہے ہوں پھر ان کا کتنا احترام کرنا چاہیے. یعنی تمام حجاج کرام آپس میں بھی ایک دوسرے کا احترام کریں، اور پھر جو آپ کے معلمین ہوں یا گائیڈ ہوں یا جو بھی آپ کو راہ دکھا رہے ہوں یا ڈرائیورز ہوں بس کے، ان سب کا بھی احترام کریں کہ وہ سب اسی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور ان میں سے کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، الزام تراشی کرنا یا ان کی غیبت کرنا، یہ گناہوں میں سے بڑے گناہ ہیں. یعنی عام دنوں میں بھی یہ کام نہیں کر سکتے آپ کسی کے ساتھ بے وجہ لڑائی جھگڑا کریں، لیکن ان مواقع پر تو خاص طور پر منع ہے. پھر اسی طرح کلادے کے علاوہ جو جانور جاتے تھے حرم کی طرف، ان کو لے جانے سے پہلے یا ان کی کوہان پر چیرا لگاتے تھے، جو کٹ سا لگتا اسے خون نکلتا، یعنی پہچان کے طور پر کہ یہ حرم کی طرف جانور جا رہے ہیں. یا پھر ان کی پشت پر کٹ لگاتے اور جو خون نکلتا وہ جسم پر پیچھے مل دیتے تھے، تاکہ جو بھی پیچھے سے آئے دیکھے اور وہ خون لگا ہوا جانوروں کے اوپر دیکھے تو اس کو پتا چل جائے کہ یہ حرم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنی. پھر فرمایا ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کو، یعنی حجاج کرام، ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان کو بھی روکنا نہیں ہے. اور اس میں صرف حجاج کرام نہیں بلکہ جو لوگ بھی بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بزنس کے لیے جا رہے ہوں، حاجیوں کو کھانا فراہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا پانی لے جا رہے ہیں یا اور خدمتوں پر مامور ہیں، ان سب کا بھی احترام لازم ہے. یعنی احرام والے تو نمایاں ہیں، لیکن کچھ لوگ احرام میں نہیں ہوتے، وہ کچھ اور کام وہاں کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کام نہ کریں تو حجاج کیسے وہاں رہ سکتے ہیں؟ تو ان کا بھی احترام، یعنی حج اور عمرہ اور بیت اللہ کا طواف کرنے والے اور باقی عبادات کرنے والے، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے یا ذکر اذکار کرنے والے یا اعتکاف کرنے والے، یہ تمام جو ہیں یہ محترم ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر کفار نے مسلمانوں کو بیت الحرام سے روک دیا تھا. اچھا، یہاں یہ جو لفظ آمین ہے نا، یہ آمین نہیں ہے. آمین کو لفظ قرآن کا حصہ نہیں ہے جو ہم سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں. وہ پڑھنا چاہیے، وہ سنت سے ثابت ہے، لیکن بعض لوگ اس کو بھی آمین پڑھ دیتے ہیں، جس کا مطلب ارادہ کرنے والے، اما یا اموں سے قصد کرنے والے. آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہماری دعا قبول کر لی. تو اگر آپ نے بہت لمبا کرتے کرتے شد کے ساتھ اس کو پڑھا تو میننگ ہی بدل جائے گا. تو اس کا فرق ملاحظہ رکھیے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پھر جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو. یعنی احرام کھولنے کے بعد شکار کر سکتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکم دیا جا رہا ہے، واجب ہے تم پر کہ احرام کھولتے ہی سب شکار پہ چل پڑو، یہ معنی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو تمہیں منع کیا گیا تھا، رکاوٹ تھی، اب وہ رکاوٹ ختم ہو گئی ہے، شکار جائز ہو گیا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے. شنآن جو ہے صرف دشمنی نہیں، بغض کے معنوں میں ہوتا ہے. یعنی کسی کے ساتھ تمہارا بغض ہوتا ہے، یعنی دشمنی سے بھی ذرا آگے چھپی ہوئی دشمنی اور دل میں پکی رکھی ہوئی دشمنی. کسی قوم کے ساتھ تمہاری نفرت، بغض، دشمنی اس بات پہ تمہیں آمادہ نہ کرے ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان تعتدوا، کہ تم بھی زیادتی کرو. ایسا نہیں کر سکتے. یعنی اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو جواب میں تمہیں زیادتی نہیں کرنی. تمہیں اس گھر کا احترام کرنا ہے، ان کو روکنا نہیں ہے. یعنی اب ان میں سے بہت سے تو مسلمان ہو گئے تھے، جیسے سہیل بن عمرو بھی مسلمان ہو گیا، اور بھی لوگ مسلمان ہو گئے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو.
مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہو، آگے بڑھ کر اس کے ساتھ شریک ہو جانا، اس کی مدد کرنا، یہ ایک نیکیوں میں سے بہت بڑی نیکی ہے. اور خاص طور پر جب اجتماعی سفر ہوتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ صحت مند ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ اپنا سامان صحیح سے اٹھا سکتے ہیں، کوئی نہیں اٹھا سکتے. یعنی حج کے دوران بھی اور ویسے بھی مسلمانوں کے اندر یہ اسپرٹ ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو انکریج کریں، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں. علی البر والتقوی، بر اور تقوی پر. بر نیکی کو کہتے ہیں اور تقوی بھی اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں. جب یہ لفظ الگ الگ آتے ہیں تو ان کے معنی الگ ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ اکٹھے ایک آیت میں آئے ہیں تو پھر بر سے مراد کرنے کے کام اور تقوی سے مراد وہ چیزیں جن سے بچنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ نیکی کا کام کوئی بھی کرے گا، مسلمان کرے گا، نان مسلم کرے گا، تو تمہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یعنی اس زمانے میں تو کافر و مشرک بھی حج اور عمرے کو جاتے تھے، یعنی اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ تم تعاون کرو. اب تو خیر روک دیا گیا. وتعاونوا علی البر والتقوی ایک عام وصیت بھی ہے، یعنی صرف حج اور عمرے سے متعلق نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی یہ کام کرنا چاہیے. جو حج پہ جائیں اور جو نہ جائیں وہ سب اس کا لحاظ رکھیں. تو بر سے مراد تمام واجب اور مستحب افعال نیکی کے کام ہے، اور تقوی سے مراد حرام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے یہاں. اور بر جو ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہر طرح کی چھوٹی بڑی نیکی، چاہے زبان سے ہو، چاہے عمل سے ہو، چاہے اشارے سے ہو، چاہے مال سے ہو، چاہے جسمانی خدمت سے ہو، کسی بھی طرح کی نیکی کا کوئی کام، کسی کی مدد کا کام. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے. لوگوں نے عرض کیا اگر کوئی نہ کر سکا تو؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے. یعنی ہر ایک کو صدقہ کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کچھ کام کرے اور کچھ کمائے اور پھر صدقہ کرے. لوگوں نے پوچھا اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا کہا کہ ایسا نہ کر سکے تو؟ آپ نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے. لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو؟ آپ نے فرمایا خیر کا حکم دیا کرے، اچھی باتوں کا حکم دیا کرے. اب جیسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ہوش و حواس ان کے قائم ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا، چل پھر نہیں سکتے، کوئی کام کاج نہیں گھر کا کر سکتے، یا ہینڈی کیپ ہے کسی وجہ سے، تو ایسی صورت میں پھر زبان اگر کام کرتی ہے تو زبان سے ہی ہم دیکھیں کہ بچوں کو نصیحت کر دیں گے، بزرگ جو ہوتے ہیں اچھی اچھی کوئی حکمت کی باتیں کر دیں گے، کچھ چیزیں سکھا دیں گے. تو یعنی خیر پہنچاتے رہنا چاہیے. انسان کو کبھی بھی زندگی کے کسی حصے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو اب بیکار ہو گیا ہوں، اب میں کسی کام کا نہیں رہا. اس طرح کی منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یعنی ہر شخص کے پاس کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ ہنر اللہ نے ضرور دیا ہوتا ہے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے، یعنی بول ہی نہیں سکتا مثلاً، تو آپ نے فرمایا پھر بری باتوں سے رکا رہے، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی پھر زبان بند رکھے. یعنی اگر آپ اچھی بات نہیں کر سکتے تو آپ دوسروں کو تکلیف نہ دیں. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں کرسی پہ اور آپ اور کچھ نہیں کر سکتے اور بیٹھ کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، ان کو خواہ مخواہ کی باتیں سنا رہے ہیں اور غیبت چغلی بیٹھ کے کر رہے ہیں یا کوئی اور غلط کام کر رہے ہیں. تو پھر اس سے بھی رکنا ضروری ہے. یہ تقویٰ ہے. پھر اسی طرح نیکی کا ہر کام صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، تمہارا برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، تمہارا کسی نابینا کے ساتھ چلنا بھی صدقہ ہے، تمہارا راستے سے پتھر کانٹا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اور حج کے سفر میں اس طرح کے صدقے کے بہت سے مواقع آتے ہیں کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ نیکی اور احسان کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ اس معاملے میں بہت بخیل ہوتے ہیں، سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، صرف اپنے انہیں فکر ہوتی ہے کہ مجھے کیا کمی ہو رہی ہے، میری کیا ضرورت ہے، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرے کے سال میں. تو ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ اس کے پاس کیا ہے، کیا اس کو اللہ نے علم دے رکھا ہے جس سے وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے، یا جسمانی قوت دے رکھی ہے کہ کسی کی کوئی خدمت کر سکتا ہے، یا مال دے رکھا ہے کہ وہ بانٹتا رہتا ہے، وہاں پر لوگوں کے کام آتا رہتا ہے. یعنی کیا ہے جس کے ساتھ ہم ان نیکی کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں.
اور اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً اگر آپ جا رہے ہیں تو خاص طور پر کچھ صدقے کے پیسے الگ رکھیے اور اس کو آپ چھوٹے نوٹس نکال کے بنا لیجیے. زیادہ خرچ کرنا ہو تو 2-4 نوٹ بھی نکال سکتے ہیں, ورنہ یہ ہے کہ وہاں پر جیسے کام کرنے والے, صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں, یا انتظامیہ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے, تو ایسے لوگوں کو ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ, یعنی انسان ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے, کیونکہ بہت سے لوگ حج عمرہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں ختم ہوں, لیکن پھر وہاں جا کر بھی صرف پریشان رہتے ہیں اور جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حج عمرہ بہترین ہو جائے, زیادہ نیکی کما کے آئیں, تو اس میں صرف ریچولز کو نہ ادا کریں, اچھا یہ ہو گیا چیک لسٹ بس بنا لی اور صرف اس پہ فوکس ہے, بلکہ کچھ اعمال ایسے ضرور کریں وہاں پر بھی اور عام زندگی میں بھی جو صرف اور صرف اللہ کو پتا ہو, خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو بھی پتا نہ چلے کہ کچھ کیا ہے, یعنی اجتماعی طور پر پھر ہر چیز سب کے سامنے آنے لگتی ہے نا. تو پھر جو بھی انسان کی زندگی میں مصیبت ہے یا تکلیف ہے تو وہ اس تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کا واسطہ دے سکتا ہے جو اس نے چھپ کر صرف اللہ کے لیے کی تھی. جیسے غار والے ہیں, تو غار کے اتنے بڑا پتھر جو تھا وہ ہٹ گیا جب انہوں نے اپنی خالص اللہ کے لیے کی ہوئی نیکی کا واسطہ دیا, وسیلہ بنایا. تو ہم سب کو بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے پریشانیاں دور ہوں تو ہمیں کچھ ایسے کام ضرور کرنے چاہیے جو صرف ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ایک راز ہو, اس کا ہمارے علاوہ کسی کو بھی نہ پتا ہو. قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ جن میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا, یعنی وہ اپنے آپ سے بھی ایک طرح سے چھپا کے نیکی کر رہا ہوتا ہے, کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کرتا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کیا کیا. تو قیامت کے دن پھر اس کی جزا بھی تو یہی ہوگی نا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان اس کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو چھپی نیکیوں کا اپنا ہی ایک مقام ہے, چھپی نیکیوں کی ایک تاثیر ہے. لہذا اگر آپ حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے, کوئی دعائیں وہاں قبول ہوں, تو دعائیں قبول کرنے کے لیے پھر کوئی نیکیوں کے ایکسٹرا کام بھی کریں, کوئی ایکسٹرا نوافل, کوئی ایکسٹرا طواف, کوئی ایکسٹرا صدقہ خیرات. اور حج پر بھی ہر روز ضرور صدقہ کریں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر نماز کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں. تو کسی نے بتایا تھا کہ انہیں ایک دن ایک شیخ کے ساتھ ہوٹل سے صرف مسجد تک جانے کا موقع ملا کہ جس میں انہوں نے کیا کیا نیکیوں کے کام کیے اور اس میں سے ایک صدقہ تھا. اور اب تو آپ دیکھیں کہ ایپ کے ذریعے آپ صرف چند کلکس کرتے ہیں اور آپ کا صدقہ کہیں نہ کہیں جہاں آپ نے دیکھا ہو یا جو مواقع سامنے ہو وہاں پہنچ جاتا ہے. وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بعض ہوٹلس کے آس پاس آگے پیچھے بس چھوٹے چھوٹے کیبنز بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں صدقہ جاریہ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ الیبوریٹ کیے ہوتے ہیں انہوں نے, کوئی پانی پلانے کا, کوئی یتیموں کا, کوئی کسی اور طرح کا. تو ایسے مواقع کو بھی انسان کو ضرور کچھ نہ کچھ ڈال دینا چاہیے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ہزاروں ہو تو تبھی ڈالیں, تھوڑا سا بھی تو ڈال دیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنا گرو کر جائے اور اس کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کے کسی کام کو کوشش کریں کہ ہاتھ سے نہ جائے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اور یہاں بھی اپنا رخ کعبے کی طرف کر کے بیٹھ جائیں, ذکر اذکار کریں, اللہ کو یاد کریں, اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے فریادیں کریں, تو انشاءاللہ دنیا میں بھی پریشانیاں دور ہوگی. لیکن عموماً ہم یہ ہوتا ہے کہ صرف لوگوں کو پریشانی بتا بتا کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں, جبکہ اللہ کو بتانے کی طرف توجہ ذرا کم ہی ہوتی ہے, اس طرف پورا دھیان نہیں ہوتا. تو نیکی کا ہر کام صدقہ ہے. تو تعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں, انکریج کریں, ایک دوسرے کو راہ دکھائیں. اگر آپ نے کوئی کام کر لیا ہے تو دوسروں کو بھی بتائیں کہ وہاں یہ کام نیکی کا ہو رہا ہے, آپ بھی کر لیں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور زیادتی کے کاموں میں, باطل اور حرام کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں. یعنی وہ نافرمانیاں جو اللہ کے حق سے متعلق ہو یا وہ نافرمانیاں جو بندوں کے حق سے متعلق ہو. اثم جو ہے وہ اللہ کے حق سے متعلق ہے اور عدوان جو ہے یہ بندوں کے حق میں جو زیادتی ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور اسم میں صرف اللہ ہی کا حق نہیں, بندوں کا حق بھی شامل ہو جاتا ہے, لیکن دونوں میں گناہ کا عنصر پایا جاتا ہے کہ کسی انسان پر کوئی زیادتی نہ کرے.
اور تعاون نہ کریں. خاص طور پر کوئی ظلم کر رہا ہو, کوئی غلط بات کر رہا ہو تو اس کو انکریج نہ کریں, اس کو روکیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ ظالم ہو تو میں اس کی کیا مدد کروں؟ یعنی مظلوم کی تو مدد ہو سکتی ہے تو ظالم کی کیسے؟ آپ نے فرمایا اس وقت تم اسے ظلم سے روکو, یہی اس کی مدد ہے. یعنی بعض لوگ غصے میں آ کے گالی گلوچ دوسرے کو شروع کر دیتے ہیں, وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, یا یہ کہ وہ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں, کوئی کسی کی جگہ لے رہے ہوتے ہیں, یا کوئی اور مثلاً آپ کے ساتھ کسی نے جائے نماز بچھائی ہوئی ہے اور کوئی چلا گیا ہے, واش روم گیا ہے یا پانی لینے گیا اور کوئی اور آ کے بیٹھنے لگا, تو یہ زیادتی کی بات ہے نا. کسی اور کی جگہ تھی, وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے گیا ہے, واپس آ کر اسی کا بیٹھنا حق ہے, تو آپ اس کو روک سکتے ہیں کہ یہ کسی کی جگہ ہے, یہاں نہ بیٹھے. تو یہ بھی یعنی اسی طرح کے کاموں میں آتا ہے. اور اسی طرح لانگ ٹرم بھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. جیسے کوئی ناحق مقدمہ کیے ہوئے ہے کسی پر, یا ناحق کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیے ہوئے ہے اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے, چاہے کوئی وکیل ہے یا ویسے ہی کوئی مددگار ہے, وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے. یہ عام زندگی میں بھی اور حج کے موقع پر بھی. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب, اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے. یعنی آیت کے اختتام پر اس وعید کو اس لیے لایا گیا تاکہ لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں سے بچیں. تو اس آیت سے ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی حرام ہے. شاعر اللہ کی بے حرمتی ایمان میں نقص کا باعث ہے, کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا, تو ہم ایمان کا تقاضا ہی پورا نہیں کر رہے اگر ہم ان کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھتے. پھر شاعر اللہ کی تعظیم دراصل ان کی اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے ہے. یعنی ان کو کیوں محترم قرار دیا گیا کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے, اور جس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو, چاہے وہ کوئی انسان ہو چاہے وہ کوئی چیز ہو, ان سب کا احترام لازم ہے. پھر حرمت والے مہینوں میں حرمت والی جگہوں پر گناہ اور نافرمانی کے کام زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں, ان کی سنگینی بڑھ جاتی ہے. پھر یہ کہ ہدی کے جانوروں کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی چاہیے. پھر حجاج اور عمرہ کرنے والوں کا احترام بھی واجب ہے. ولا آمین البیت الحرام, اور مسجد حرام کی طرف اخلاص کے ساتھ قصد کرنا چاہیے, کیونکہ آمین البیت الحرام کے ساتھ کیا فرمایا, یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا, کہ وہ اپنے رب کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں اس لیے وہ جا رہے ہیں. تو فضل دنیا میں بھی اور اللہ کا فضل آخرت میں بھی چاہتے ہیں, اور رضوان دنیا میں بھی اللہ کی رضا حاصل ہو اور خاص طور پر آخرت میں. اور رضوان کو رضوان بھی پڑھا جاتا ہے. اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ظلم کرنا کسی صورت میں جائز نہیں, اگرچہ کوئی قابل نفرت انسان ہی کیوں نہ ہو, یعنی جس سے آپ کو بہت نفرت ہے. ہو جاتا ہے نا, دشمنیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی زیادتیاں کر دیتے ہیں ایک دوسرے پر, تو آپ کے دل سے وہ زیادتی جاتی نہیں, آپ معاف بھی کر دیتے ہیں, لیکن آپ کا دل خفا رہتا ہے اس شخص کی طرف. اب یہ نہیں کہ کئی موقع آیا اس سے بدلہ لینے کا تو انسان ناحق کسی کو ساتھ دے کے اس کو ٹارچر پہنچے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر گناہ اور زیادتی کے کسی بھی کام پر تعاون منع ہے. تو ان ساری باتوں کے خلاصے میں ایک عمومی زندگی کے قاعدے کے طور پر کچھ چیزوں کا ذکر کروں گی کہ ہمیں اللہ کی محترم چیزوں, اللہ کی طرف جن چیزوں کی نسبت ہے ان کی تعظیم کرنا, ان کا مقام مرتبہ پہچاننا جو ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, یہ لازم ہے اور یہ واجب ہے. یعنی جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو, جیسے اللہ تعالیٰ کا احترام واجب ہے, اللہ کے رسول کا واجب ہے, اللہ کی کتاب کا واجب, اللہ کے گھر کا واجب ہے, اسی طرح جو چیزیں بھی اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں ان کا احترام واجب ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ, کہ جو شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے. یعنی ہر وہ چیز جس کے لیے اللہ نے حرمت مقرر کی اور اللہ نے اس چیز کے احترام کرنے, حفاظت کرنے, اس کی تعظیم کرنے اور اس کو عظمت دینے کا حکم دیا ہو وہ ہمیں کرنا ہوگا, چاہے وہ حقوق ہوں, کسی کے افراد ہوں, زمانے ہوں, جگہ ہوں, احکامات ہوں, وعدے ہوں, وعید ہوں, جنت ہو, جہنم ہو, ان میں سے کسی چیز کا مذاق نہیں اڑا سکتے. کئی لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں, کئی لوگ کسی آیت کا مذاق اڑاتے ہیں. اچھا, بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ عام گفتگو کرتے کرتے
ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ باتیں درست بھی نہیں ہوتی، وہاں قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں اور قرآن کی آیت سے اس کو اور زیادہ ہنسی مذاق کی چیز بنا دیتے ہیں. تو ایسی جگہوں پر قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھنی چاہیے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محترم چیزوں کا تعلق صرف منہیات کے ساتھ خاص نہیں کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان کو کرنا احترام کے خلاف ہے، بلکہ کبھی انسان سوچ اور ذہن کے بارے میں غلطی کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے مراد صرف منہیات ہیں. اس میں احکامات بھی شامل ہیں، زمانے اور افراد بھی شامل ہیں. مثلاً رمضان کے مہینے کی حرمت کس وجہ سے؟ اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں لیلۃ القدر ہے، اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اس میں قیام کیا جاتا ہے. تو روزے کی حرمت میں کیا آتا ہے کہ اگر آپ کا روزہ نہیں بھی تو آپ کیا کریں؟ روزے دار کی طرح رہیں. کھانا ہے نا، اگر کچھ بیمار ہیں یا کھانا پینا تو ذرا الگ جا کے کھائیں، سب کے سامنے نہیں کھائیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلامی ممالک میں ہوٹلز کا کاروبار ان دنوں میں دن کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ کھانا سرو نہیں کر سکتے. یہ رمضان کے احترام کے طور پر ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی روزے سے نہیں تو اس دن کو عام دنوں کی طرح کھانا پکا کے ٹیبل پہ لگا کے سب بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں، یہ نہ کریں، احترام کریں. اسی طرح اگر کوئی مسافر ہے اور وہ روزے سے نہیں ہے تو بھی حسب ضرورت اگر شدید پیاس نے ستایا ہے یا کچھ تو تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو کے کچھ پی لے، لیکن یہ نہیں کہ جو باقی لوگ روزے سے ان سامنے بیٹھ کے تو کھانا پینا شروع کر دے، میں کون سا روزے سے ہوں. اسی طرح حیض والی عورتیں ہیں یا دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، اب گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں، کچھ نے روزہ رکھا ہوا ہے کچھ نے نہیں رکھا ہوا، اب وہ ماں بیٹھ کے سب کے سامنے کھا پی رہی ہے تو بچوں کے دل سے تو احترام نکل جائے گا، تو یہ نہیں کر سکتے. اسی طرح قرآن مجید کی ایک تعظیم ہے، جب آپ اس کی تلاوت کر رہے ہوں تو افضل یہ ہے کہ قبلہ رخ کریں. یہ ایکسٹرا حرمت ہے، فرض واجب نہیں آپ پر، لیکن دلوں کا تقویٰ سے ہے. اگر پاسبل ہو تو قبلہ کی طرف رخ کر لیں، باوضو ہوں، مسواک کر کے پڑھیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. امام مالک حدیث کی تعلیم کے وقت بھی بہت صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا کرتے تھے. ہر روز نیا لباس پہنتے تھے، ان کو اللہ نے دیا اتنا تھا. ان کے شاگرد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ ہر روز ایک جوڑا صدقہ کر دیتے تھے اور ایک نیا جوڑا پہن لیتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے اور پورے احترام کے ساتھ سج بن کے وہ حدیث کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور کسی قسم کی کوئی مجلس کے اندر ناپاکی اور گندگی اور یہ کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں تھی. تو اس وقت تک وہ حدیث نہیں پڑھاتے تھے جب تک بہت خوبصورت لباس نہ پہن لیتے اور بہت عمدہ خوشبو نہ لگاتے. اور وہ یہ کس لیے کرتے تھے؟ حدیث کے احترام میں، کیونکہ یہ دین کا شعار ہے. اسی طرح امام بخاری حدیث لکھتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ اس وقت تک حدیث نہیں لکھتے تھے جب تک غسل نہیں کر لیتے تھے اور اس کے لیے خوب تیار نہیں ہوتے تھے. اور یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ حدیث کا احترام کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں دین کی تعلیم دیتے اور لیتے وقت بھی اس کا ایک احترام کرنا چاہیے. اور جن جگہوں پہ دین پڑھایا جاتا ہے، جن ڈیسک پہ آپ بیٹھتے ہیں، ان کا بھی ایک احترام ہے کہ ان پہ اسکریبل نہ کریں یا دیواروں پہ یا کارپیٹ پہ کچھ نہ پھینکیں، یعنی ہر لحاظ سے صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں. ایسی جگہیں آپ کے گھر سے بھی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم ان کی تکمیل اور حفاظت پر مشتمل ہے. یعنی جو کام آپ شروع کریں ان کو مکمل کریں، حکم کو مکمل طور پر بجا لیں. مثلا حج اور عمرہ شروع کیا ہے تو کیا کریں؟ قرآن کا حکم کیا ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. یہ نہیں آپ گئے ہیں، احرام پہنا ہے، طواف کیا، آپ کہتے بھی بہت رش ہے، میں تو صحیح نہیں کر سکتا. آپ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یا کچھ مناسک کریں اور کچھ کہیں اچھا دم دے دیں گے ہم ایزی ہوئے چلے جاتے ہیں. نہیں، جان بوجھ کے ایسا نہ کریں، اللہ ہی کہ آپ کی کوئی معذوری ہو، کوئی مجبوری ہو. ہاں، رمی پہ ڈپیوٹ کر، عام طور پر لوگ رمی تم جا رہی ہو تم میری بھی کر لینا، یہ 7 کنکریاں لے جاؤ میری بھی مار کے آ جاؤ، میں نے نیابتاً پکوا دی، میں نے اپنے ہسبینڈ کو دے دی. نہیں، اگر آپ میں سکت ہے، آپ چل سکتے ہیں، آپ ویل چیئر پہ جا سکتے ہیں، آپ کسی کارٹ پہ بیٹھ کے آپ کچھ کر سکتے ہیں، تھوڑی تکلیف اٹھائیں اور پہنچیں، خود ماریں. یعنی حکم کو مکمل کریں. اسی طرح نماز شروع کی ہے تو اسے کمپلیٹ کریں، بیچوں نماز مت توڑیں. روزہ رکھا ہے کمپلیٹ کریں، اللہ یہ کہ بہت شدید کوئی بیماری آ گئی ہے. اور دوسری شق اس کی ہے کہ اس کی حفاظت کریں. پھر اسی طرح نماز کی تعظیم کریں، ٹھیک ہے، اس کے ارکان، اس کی سنتیں، اس کے واجبات ادا کیے جائیں.
وقت پر نماز شروع کی جائے، نماز سے محبت ہونی چاہیے، جلدی نہیں مچانی چاہیے، ان مقامات سے محبت کریں جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، اس کا بھی احترام کرے، اس کی بھی صفائی ستھرائی کا خیال کریں. اسی لیے مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، اس میں خوشبو لگانا، یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا بھی ضروری ہے، جیسے نماز کے بیچ میں بات کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا. پھر اسی طرح اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس شور ہنگامہ نہ کرے. نمازی کو بھی چاہیے کہ وہ الگ جگہ جا کے پڑھے، لیکن اگر کوئی اور جگہ ہے نہیں اور وہ بیچ میں پڑھ رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات اگر لوگ باتیں کرے تو نمازی کو ایسا خلل ہوتا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا پڑھ رہا ہے. تو آپ خود دیکھ لیں. اسی طرح اگر کوئی تلاوت کرے تو اس کے پاس اونچی آواز سے باتیں نہ کریں، یہ بھی اس کی تعظیم میں سے ہے. تو عبادت کو اس کا حق دینا، اس کو مکمل کرنا، یہ اس کی تعظیم میں سے ہے، اور اس میں دوام اختیار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نوافل شروع کرتے یا وتر ان کو سفر میں بھی ادا کرتے تھے، سواری پر بھی ادا کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے علاوہ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو والدین کی فرما برداری کرنا یہ بھی ان کی تعظیم میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ بد اخلاقی نہ برتنا. اسی طرح رشتے دار اور باقی جن کا بھی حکم دیا گیا ہے. پھر نیکی کے جتنے بھی مواقع اور کام ہوں ان کی تعظیم کرنا، ان کو حقیر نہ جاننا. حدیث میں آتا ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا ہی کیوں نہ ہو. پھر علم کی تعظیم کرنا، علم کو وقت دینا، علم والوں کو وقت دینا، علم والوں کو عزت دینا. یعنی اگر کوئی آپ سے زیادہ جانتا ہے یا علم میں آگے ہے تو اس کو عزت دینا. پھر علمی کتابوں کی تعظیم کرنا، یہ نہیں کہ ان کو جوتوں والی الماری میں رکھ دے انسان یا نیچے کہیں پھینک دے، نہیں، ان کا بھی احترام کرنا. پھر اسی طرح کچھ اعمال القلب ہوتے ہیں جیسے نیت ہے تو اپنی نیت کی حفاظت کرنا، یہ اس کی تعظیم میں سے ہے. پھر اپنے عمل کی حفاظت کرنا، احسان نہ جتانا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مطالعہ کیا جائے تاکہ پتہ چلے. مثلاً اللہ تعالیٰ العلیم ہے تو اس کے علم میں کوئی نقص نہیں، وہ سمیع اور بصیر ہے تو اس کے سمع اور بصر میں کوئی کمی نہیں، کمال ہے. یعنی اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا یہ بھی اس کی تعظیم میں سے ہے، کیونکہ تعظیم میں خوف اور محبت دونوں شامل ہوتے ہیں. یعنی ایک طرف ڈر بھی ہو اور ایک طرف محبت بھی ہو. تعظیم میں صرف آرٹیفیشل ریسپیکٹ نہیں بلکہ دل سے ہو. محبت کیا کہ محبت کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر کوئی چیز اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں، اور خوف کیا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اس میں یا کوتاہی نہ ہو جائے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کی، آیات کی، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی مخالفت نہ کی جائے اور اس کی حرمتوں کی مخالفت نہ کی جائے. تو یہ ساری چیزیں شاعر اللہ کی تعظیم میں آتی ہیں. یعنی ایک تو میں نے بتا دیا نا جو حج سے متعلق ہیں جو آیت میں آئی، لیکن مزید فائدے کے لیے کہ عام روزمرہ زندگی میں ہم اس حکم پر کیسے عمل کریں، کیونکہ لا تحلوا شعائر اللہ عام حکم ہے، اور پھر اس کے بعد حج کے مناسک کا بتا دیا گیا. آج پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارے دین میں جو ادب کا ایک مقام ہے اور جو ایک احترام ہے کتنا ایویڈنٹ ہے نا. اور یہ کہ بعض دفعہ جیسے حج کتنی بڑی ایک عبادت ہے، واقعی ایسا لگتا ہے ایک فرض شعوری ادا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ باقی چیزیں شاید ہم کر لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں بچپن سے، لیکن یہ مینٹلی بھی تیار ہوتے ہیں، فائنینشیل بھی پریپیئر ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں، اور سبحان اللہ وہ ادا کر نہیں سکتے جب تک کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم اس کے لیے تیار نہ ہوں یا وہ ہمارے اندر روح نہ ہو. جی وہ وہاں جا کے ہو نہیں پاتا. آپ بتا رہے تھے نا جیسے پرٹیکولرلی یہ سب آیا ہے کہ شاعر اللہ کا، پھر شاعر الحرام، ہدیہ، قلائد، اور پھر آمین، کہ اس میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سب وقف ہو گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی کہ وی آر جسٹ انویسٹڈ فی سبیل اللہ، اور وی ہیو ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ کیا اس کے پھر حقوق ہیں یا کیا اس کے اس کے بفٹنگ ہے. اینڈ تقویٰ کا بھی ایسا ہی تھا جیسے آپ نیکی کا اس کو کہتے کہ واقعی وہ بھی زندگی میں انسان جب تک کہ ڈے ٹو ڈے بیسس میں اپنے اندر انکلکیٹ نہیں کر لیتا دین وہ وہاں بھی پھر مینیفیسٹ نہیں کر پاتا بعض دفعہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہا گیا نا زاد راہ کے طور پہ تقویٰ لے جاؤ، تو پہلے گھر میں کہیں ہوگا تو پھر ساتھ لے جائیں گے نا. اگر اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہیں تو ساتھ کیسے لے جائیں گے؟ استاذہ جی یہ اجتماعی سفر اور اس کے ساتھ تعاون جو تھا یہ بہت مجھے کلک کر رہا تھا کہ یہ لائک اے ٹیم ورک.
ہم وہاں پہ بھی ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو کام دے رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کر لو، یا ہماری اپنی تو کوئی گھر نہیں ہوتا وہاں پہ، یا اپنی کوئی جگہ نہیں ہوتی. سیم گوز ایوری ویئر، جہاں بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، جہاں اللہ کی خاطر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اجتماعی کام کرتے ہیں. مثلاً جیسے صفائی کا جیسے آپ نے کہا، یا کوئی بھی کام جو ہم آس پاس کریں، جیسے مسجد میں ہیں، حرم میں ہیں، تو ہم کسی کو کہتے ہیں تم یہ پکڑ لو، تمہارے سامنے یہ ہے، یہ اٹھا لو، اکٹھا کر کے کہیں ڈال دو. تو اس کا بھی ایک احترام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو جو آپ وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر کر رہے ہوتے ہیں، کہ کئی دفعہ آپ صبر بس اس میں یہ کہ ہمارے انداز میں بہت حکمت کی ضرورت ہے. بعض اوقات آپ ایک نیکی کا کام کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے طریقے سے بتاتے ہیں کہ دوسرا جل اٹھتا ہے، دوسرے کو لگ جاتی ہے، دوسرا ہرٹ ہو جاتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ حکم دیں کسی کو کہ یہ کرو وہ کرو، تو آپ کو کرنا چاہیے کیا خیال ہے ایسا نہ کر لیں، کیا خیال ہے یہ نہ کر لیں. یعنی دوسرے کا بھی خیال لیں، دوسرے کا بھی مشورہ لیں، دوسرے کو موٹیویٹ کریں، نہ کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے حقیر سمجھا جا رہا ہے اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. سازا جی، یہ جو آپ کی نصیحت تھی کہ روزانہ کوشش کریں کہ وہاں پہ موقع ملے تو کوئی نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی صدقہ اگر کر سکیں تو ضرور اس میں اپنے آپ کو شامل کریں، بجائے اس کے کہ بس دیکھیں کہ ہمیں کچھ فری میں مل رہا ہے وہاں پہ تو وہ لے لیں، خود بھی اس کا پارٹ بننے کی کوشش کریں. اچھا، ایک سوال میرا بس یہ کسوا کے بارے میں کہ شاعر اللہ کا حصہ ہے یہ بھی، تو اب وہاں پہ عموماً یہ ہوتا ہے جب وہ تبدیل کرتے ہیں کسوا کو تو اس کے چھوٹے چھوٹے بعض اوقات پیس لوگ کاٹ کے لے آتے ہیں پھر وہ تبرک کے طور پہ دیتے ہیں، تو وہ اس کو ہم جیسے فریم کر کے نہیں کہ گھر لا کے کہیں بھی پھینک دیں، اس کو ہم سجا سکتے ہیں، کہیں ڈیکور لگا سکتے ہیں، فریم کر سکتے ہیں. نشانی. مجھے ایک دفعہ گفٹ ملا تھا جو بڑا والا ٹوکرا نہیں ہوتا، وہ تو الحمدللہ وہ الہدیٰ اسلام آباد کی جو ریسپشن ہے اس میں انٹر ہوتے ہیں تو سامنے لگا ہوا ہے. صدقے کی جیسے بات ہو رہی تھی استاد جی، ابھی جیسے سب لوگ جائیں گے، آپ اگر نہیں بھی جا رہے تو آپ بھجوا بھی سکتے ہیں. جی ہاں، بھجوا بھی سکتے ہیں، بالکل کسی کے ہاتھ بھی بھیج سکتے ہیں. کوئی جا رہا ہو، کوئی آپ کا رشتے دار جا رہا ہو، کوئی دوست جا رہا ہو، آپ اس کو پیسے دے سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے وہاں پر، کیونکہ وہ مقام وہاں پر عبادت جو ہے، صدقہ ہو، قربانی ہو، کچھ بھی ہو، اس کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح جو آپ کے ضرورت مند رشتے دار ہوتے ہیں ان کو، مثلاً پاکستان سے لوگ بہت مشکل سے پیسے جمع کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے تو وہ قیمتیں اور بڑی بھی ہوتی، بعض اوقات چھوٹا موٹا قرضہ بھی لے کے جانا پڑتا ہے، اور بعض اوقات وہاں تک پہنچتے ہیں تو کھانا پینا بھی ان کے لیے کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے بھی صدقہ کروا سکتے ہیں. اور ان کو دینا بھی وہ اس طرح کا صدقہ تو نہیں جیسے غریب کو صدقہ دیتے ہیں، لیکن جو آپ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، تو آپ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں کہ وہ وہاں کھلے ہاتھ سے اوروں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں، یا کہیں بھی خرچ کریں، یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. یا کوئی جا رہا ہے حج پر تو اس کے حج کے خرچے میں کچھ شریک ہو جائیں یا کچھ بھی. یہ جیسے استاد جی، یعنی جب ہم گئے تھے تو تھوڑا ٹھنڈا موسم تھا، تو اب بعض اوقات ظاہر ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے آنے والوں کے لیے تو ریال ورسز روپی، ان کے لیے چائے پینا بھی مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ چائے پینے جا رہے ہیں، کیونکہ ڈسپوزیبل گلاسز میں ہر جگہ مل رہی ہوتی، لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں حرم میں، لیکن کچھ لوگ نہیں لے رہے ہوتے، تو آپ تھوڑا سا خود ہی سینس کر کے کچھ ایکسٹرا لے کے کسی کو بھجوا دیں، کر دیں. اس وقت بہت تھکن کی حالت میں کسی کے لیے وہ چائے کا کپ بڑی نعمت ہو جاتا ہے کہ ادروائز وہ مشکل ہوتا ہے. ایسے دل سے دعا دیتے ہیں کیونکہ سردی ہو یا گرمی ہو، تھکاوٹ میں بھی چائے چاہیے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور ایون جیسے اب بہت شدید گرمی ہے تو اس میں وہ وہاں پہ لبن ملتی ہے یا کوئی اس طرح کے ہیں، فروٹس لے کے ڈسٹریبیوٹ کیے جا سکتے ہیں. ہر روز آپ وہاں سے آپ یعنی فروٹ زیادہ خریدیں اس نیت سے کہ اس سیلر کی بھی مدد ہے، سیلر کی بھی مدد ہے اور اوروں کی بھی مدد ہے، تو وہ اتنا اچھا نیچرل وہ ہو جاتا ہے. ورنہ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پرسنل اگر دیسی ٹیسٹ کا فوڈ ہے تو ہو سکتا ہے کسی عرب یا کسی اور کو تو اس سے اسپائس تنگ کر جائے یا کچھ فوڈ، لیکن فروٹ از سچ اے نیوٹرل اینڈ سیف تھنگ ٹو گیو. ایک چیز استاذہ جی مجھے پوچھنی تھی، وہاں پر اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی حضرات ہمارے اپنے بیک ہوم کے کہ وہ مانگنا یا کوئی اس طرح کی چیزیں شروع کرتے ہیں، پھر کچھ مرد حضرات تو وہ ان کو پھر دھمکی دینے لگتے ہیں کہ میں ابھی شرطا کو بلاتا ہوں، یہ چیز یہاں نہ کرو، یہ تھنگز لائک دیٹ. تو اس بارے میں یعنی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ فرگیو کر دیں، چھوڑیں. ہاں، ایک عمومی سی بات ہے، اما السائل فلا تنہر. آپ کچھ دے سکتے ہیں دے دیں، نہیں دے سکتے خاموشی اختیار کریں، تو آپ سین نہ کریٹ کریں، لیکن سین نہ کریٹ کریں، اور نہ ہی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ جا کے کسی کو انفارم کریں یا اسے پکڑوائیں. ایگزیکٹلی. ہاں، یہ چیز وہ کوئی ایسا گناہ نہیں کر رہا کہ جو قابل فوجداری جرم ہو یا کچھ. جی
اور ایون وہ وہاں پر ہے نا کہ جیسے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے مسجد نبوی کے باہر یا شاید حرم کے قریب بھی وہ جو چھوٹے چھوٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں رومال بچھا کے چھسی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. اب دے ناٹ الاؤڈ ٹو. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو نماز کا امیڈیٹ ٹائم پہلے اور بعد کا اتنے رش میں وہ لوگ آ کے فٹافٹ بچھاتے ہیں اور اس کے بعد جتنی دیر میں پولیس آ رہی ہوتی ہے وہ لوگ اٹھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی میں نے بعض اوقات بعض لوگوں کو دیکھا کہ یعنی وہی ایک شاید لا علمی یا نادانی یا وہ ایک ہمارا ایک جو موب مینٹالٹی ہوتی ہے کہ بلا وجہ آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے, آپ ان کو دھمکا رہے ہیں, وہ اللہ کے گھر بیٹھ کے ایسے کر رہے ہو, دس دیٹ کیا ضرورت ہے ایسی چیزوں پہ اپنی زبان گندی کرنے کی. کوشش کریں کہ اپنی زبان کو کسی تبصرے سے بھی بند رکھیں, تبصرہ نہ کریں کسی پر بھی. یاد ہے کہ استعفیٰ نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا, تو ہم نے بلکہ کسی سے پوچھا کہ بھئی وہ سارے کہاں چلے گئے جو مانگنے والے تھے, اور وہ ہم ان سے کبھی مسواک لے لیا کرتے تھے, کوئی چیز لے لیا کرتے تھے, تو وہ کدھر لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انہوں کو اریسٹ کر لیا گیا اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہاں جیل میں ہیں, ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں نکالنے کے لیے. تو اللہ معاف کر دے, وہ لوگ بھی اب جو مانگ رہے ہیں وہ تو جینوئن ہی لگ رہا ہوتا ہے. اور ایک اور بڑا اچھا آئیڈیا آیا تھا کہ میں ابائے لے جاتی تھی, تو ہمارے جو وہاں پہ عورتیں ہیں اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں, لیکن وہ ابائے نہیں پہنے ہوتے, وائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں, اور وائٹ سے ان کے بال بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور سب. تو ان کو سمجھا کے تو اپنے یا تو پہنے ہوئے بھی دے سکتے ہیں اور پھر نئے بھی لے کے دے سکتے ہیں ان کو. تو یہ بھی بہت اچھا صدقہ جاری ہے. سازا جب میں نے حج کیا تھا تو 10-15 سال پہلے کی بات ہے, تو مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ ڈوز اور ڈونٹس ہوتے کیا ہیں. بعد میں جا کے مجھے یہ سب پتا چلا. اس وقت میری بیٹی 1.5 سال کی تھی, تو مجھے اب ایسی فیلنگ آتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے صحیح طور پر حج کا حق ادا کیا ہے یا اس کی تعظیم کی ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو نہیں بھی کرنی تھی, جو مجھے پتا چلتا ہے کہ اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا, اور پوری کانسنٹریشن یہ کلمات پڑھنے چاہیے تھے, اور میں بیٹی میں لگی رہی زیادہ, اور بات بھی ہوتی عورتیں کرتی رہتی تھی اب نے کیا بولا کیا نہیں بولا. تو مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ کیا مجھے پھر سے وہ حج کرنا چاہیے, یا میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا حج کا, یا کر لے تو اچھا ہے, اگر استطاعت ہو تو چلی رہے. جی ویسے بھی ہے نا کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ زندگی میں اگر موقع ملے تو ایک سے زیادہ دفعہ بھی کیا جائے.